خالص محبت، الحمدللہ، ایسی محبت کہ جس پر کوئی نہیں ہے، خود اپنے اندر جھانکیں تو ہمیں خود فخر محسوس ہو کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت میں مبتلا ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کی طرف لے کے جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اپنا فرمان مبارک ہے کہ جب تک تم اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب، اپنے مال و اسباب اور اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیارا نہیں جانتے، اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ اور ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان مبارک ہے کہ اس وقت تک بھی تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک میری کامل اتباع اختیار نہیں کرتے۔ رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ہماری اس محبت کی احتیاج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کریم سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ وہ جو تمہیں نعمتوں سے نوازنے والا ہے وہ مجھ سے محبت فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے آپ کا خود رب محبت فرماتا ہے، آپ کو کسی کی احتیاج نہیں۔ آپ کی محبت در حقیقت ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی محبت ہی ہمیں اللہ کریم کا قرب دے سکتی ہے، کیونکہ محبت اور وہ محبت جس کا آپ نے فرمایا کہ کامل اتباع، اس لیے ان محافل کا انعقاد اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا رخ مدینہ منورہ کی طرف ہو، ہمارے دلوں میں سے دنیا کی محبت نکل جائے اور اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہو جائے، اور اس انداز سے ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کریں، کیونکہ یہی راستہ ہے جنت کا راستہ، یہی راستہ ہے اللہ کی رضا کا راستہ۔ اور جب بندہ اس راستے پہ چل پڑتا ہے، اس راستے کو اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے سارے معاملات آسان سے آسان تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ اسے فکر آخرت حاصل ہو جاتی ہے، کہ اس کا دھیان ہر وقت اس طرف رہتا ہے کہ میں نے کل اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور ادھر مجھے اپنے ہر معاملے کا حساب دینا ہوگا۔ تو ان محافل کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اس انداز سے ڈال لیں کہ ہر وقت توجہ اس طرف ہو، خیال اس طرف ہو، پھر انسان بہت سارے ایسے معاملات سے بچ جاتا ہے جو شیطان کے وار ہوتے ہیں، کہ جو دنیا کی محبت اس انداز سے دل میں ڈالتا ہے کہ ہم آخرت کو بلا بیٹھتے ہیں۔ اس لیے کوشش اس کے بل کی کریں کہ کیونکہ خانقاہ نظام خالصتاً لے کے اس طرف جاتا ہے کہ ہمارا دھیان اس طرف رہے، اس طرف خیال رہے کہ کل ہمیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، ادھر اس انداز سے پیشی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہو جائے اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں خوشنودی مل جائے۔ احساس رہے، جیسے ابھی راجہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہر جگہ یہ احساس پیدا ہو جائے، اس طرف دھیان رہے کہ کوئی کام بھی ایسا نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے ہم دور ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے دور ہو جائیں۔ در حقیقت بندہ دنیا میں جس طرف بھی جاتا ہے، جو بھی خیال کرتا ہے، ان دا اینڈ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، مجھے وہ ایک سیٹسفیکشن کی تلاش میں ہوتا ہے، اور اطمینان اور سکون قلب اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اسی چیز میں ہے کہ زندگی پاکیزہ گزاری جائے، دھیان ہر وقت اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت احکامات و فرمودات کی طرف ہو۔ تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ میں نے یہ چیز لے لی، اس چیز کی طرف پیچھے چلا گیا، یہ مجھے حاصل ہوگی تو میں کامیاب ہو گیا۔ کامیابی صرف اور صرف ایک چیز کا نام ہے، اور وہ اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی کو اس انداز سے پاکیزہ ترین کیفیات میں گزارا جائے کہ ہر وقت خیال ہو تو ایک ہی طرف ہو کہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہو جائے۔ یہی دورے کا مقصد ہوتا ہے، یہی سب کو مل کے
اٹھا کے بات کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ دلوں کا زنگ اترے، دلوں میں اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہو۔ دنیا کیونکہ ایک آزمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے، ادھر شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ راغب رہے، تو دنیا کی محبت کی طرف راغب ہو۔ ہمیں اس کے باروں سے بچ کے اپنے آپ کو، اپنے دل کو راغب کرنا چاہیے، دین کی محبت میں کرنا چاہیے۔ جو کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ صرف اور صرف ایک طرف توجہ کہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی مل جائے، اس سے زمین کے اوپر بھی انسان کو سیٹسفیکشن ملتی ہے، اگلا مسئلہ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ اور اس کو خوب ذہن میں رکھیں کہ کیونکہ 12 مرتبہ بندہ کیونکہ انسان ہے، اس کے دل میں یہ آ جاتا ہے، خیال آتا ہے یہ مسلمان کے شاید کے لائق نہیں ہے، لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں خیال سے بھی ہٹ کے، کیونکہ ہماری بھی تگ و دو ساری کی ساری جو ہوتی ہے وہ دنیا کی خاطر ہوتی ہے۔ مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی تگ و دو دنیا نہیں ہوتی، اس کی ساری کی ساری توجہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی ہوتی ہے۔ اس کا کہ تگ و دو دنیا حاصل کرنے کی نہیں ہوتی، اس کا ساری فکر آخرت ہوتی ہے، اس کا دھیان ہر وقت اس طرف لگا رہتا ہے کہ کل میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا دھیان دنیا کی طرف ہی رہتا ہے۔ ہماری ساری توجہ اس طرف ہونی چاہیے۔ ان دورے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے، اکٹھے ہونے کا مقصد یہ مل کے بیٹھنا، اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت، ایسا دل میں اس کا اتر جانا کہ پھر اس محبت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس محبت کے جو تقاضے ہیں کہ پھر پاکیزہ زندگی گزارنا، پاکیزہ خیالات رکھنا، ہر وقت اس طرف توجہ رکھنا کہ کل مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور یقینی طور پہ پیش ہونا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی، کیونکہ یقین جب اس طرف لگ جاتا ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں، آگے جانا ہے، تو پھر انسان بہت بچتا ہے۔ انسان کے دل میں خود بخود خیال پیدا ہوتا ہے کہ آگے کی طرف دھیان رکھے، آگے کی طرف خیال رکھے، آگے اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور یہ پکا ذہن میں رکھیں کہ مسلمان کا یہ یقین عقید پختہ ایمان ہوتا ہے کہ اس نے اس کی دوبارہ پیدائش ہونی ہے۔ غیر مسلم کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہی دنیا ہی سب کچھ ہے، ادھر جو کچھ مزے لوٹنے ہیں لوٹ لو۔ مسلمان کے لیے یہ دنیا کچھ نہیں ہوتی، اس کا دھیان آگے کی طرف ہوتا ہے، اور یہ 100% اس پہ یقین ہونا چاہیے جب اس طرف بندہ چلتا ہے کہ میں نے دوبارہ پیدا ہونا ہے۔ اور مختلف چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں سامنے، چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، زمین میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ پودا نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ ایک دانہ ہوتا ہے گندم کا، پودا نکلتا ہے، کتنے دانے لگ جاتے ہیں۔ جو اس پہ قدرت رکھتا ہے وہ یقینی طور پہ اس پہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اس پہ قدرت، اس کی قدرت ہے، اس میں یہ شامل ہے کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، دوبارہ پیدا ہونا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر جب دوبارہ ادھر پیشی ہوگی، ادھر حاضر ہوگا، تو پھر بندہ کہے گا کہ مجھے اب بھیج تھوڑی دیر کے لیے، میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب دنیا میں جانے کے بعد تیری رضا کے اصول کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہوگا۔ لیکن میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ جانے والا پھر آیا نہیں کرتا، ادھر یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جواب ہوگا کہ تجھے موقع دیا گیا تھا، تو نے اسے ضائع کر دیا۔ پھر جس چیز کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں ادھر اس کی خوشنودی کی خاطر پھر قرآن کریم اللہ میں ہمیں اس انداز سے روشنی ملتی ہے کہ ادھر بندہ کہے گا کہ یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں نہیں، دنیا و مافیا کے خزانے بھی اگر مجھے تو عطا کر دے تو میں تیرے حضور پیش کر دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ادھر پھر یہ نہیں ہوگا نہ اس سلسلے، یہ ایک ہی وقت ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہے جس میں ہم جس وقت کو گزار رہے ہیں، اس کی طرف توجہ رکھیں اور دھیان اسی طرح رہے جیسے راجہ صاحب تڑپ رہے تھے کہ کیا
اس پہ میری پکڑ تو نہیں ہو جائے گی جس پہ میں نے ان سے بات کی کہ نہیں نیت پہ سارا دار و مدار ہے. اس وقت کو اس انداز سے گزارنے کی کوشش کریں. اس وقت سے ہی ہم نے سب کچھ حاصل کرنا ہے. یہ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے, ہم اسے ضائع کر دیتے ہیں. ہماری توجہ اس طرف ہو, دھیان اس طرف ہو کہ ہم نے یہ وقت گزارنا ہے. جیسے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرما بھی رکھا ہے, انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی مخاطب فرما کے کہ تمہاری پیدائش کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے. تمہیں دنیا میں صرف اس لیے بھیجا ہے تم میری خالص عبادت اس انداز سے کرو کہ مجھے راضی کر لو. کوشش کریں, بڑا قیمتی وقت ہے, اسے اس انداز سے بسر کریں کہ توجہ آخرت کی طرف ہو, دھیان اللہ کی اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو. باقی دنیا میں نہ کسی نے رہا, نہ کوئی رہا, نہ کسی نے رہنا ہے. جن چیزوں کی طرف ٹھیک ہے, دو چیزیں آتی ہیں دنیا میں, ایک جسم آتا ہے, ایک روح آتی ہے. ہمیں اور دو چیزیں, ایک ہے جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہارا مقصود تمہیں ساتھ دے کے بھیجتا ہوں, اور دوسرا راستہ ہے جو اس کی رضا کی حاصل کرنے کے لیے کرنے کا راستہ ہے. ہماری پیدائش کا مقصد ہم سب کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے, اس پہ کسی کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ کریم نے خود فرمایا ہے کہ جس نے یہ کہا نا کہ رب میرا اللہ ہے اور اس پہ جم گیا, اس پہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گیا کہ میرا رب وہی ہے, وہی پالنے والا ہے, پھر وہ راستے کھولتا ہے. یقینی طور پہ انسان کا کوشش کرتا ہے, آپ کو مختلف جگہ پہ نظر آتا ہوگا کہ انسان اتنی کوشش کرتا ہے پھر بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتا ہے. پھر وہ جسے چاہتا ہے نوازنا چاہتا ہے, وہ خود فرماتا ہے کہ جب میں دینے پہ آتا ہوں تو بے حساب دیتا ہوں. وہ یقین پہ ہی سارا معاملہ ہے. کلمہ شریف کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہمیں حاصل ہونی چاہیے وہ ہے عقیدہ. اور عقیدہ کیا ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے, آخرت ہی سب کچھ ہے. عقیدہ کیا ہے کہ مجھے اس کے حضور پیش ہونا ہے, اور یقین رکھیے 1 to 1 ہوگی. میرے ساتھ بھی وہ کھیلا ہوگا. جب ادھر وہ ہماری شارع کے قریب ہے تو ادھر تو کوئی اس طرف دھیان رکھیں, اس طرف کہ جب اس وقت 1 to 1 اس کے حضور ہوں تو ادھر شرمساری نہ ہو. جب اس کے حضور پیش ہوں تو اس کی رضا حاصل کر کے اس انداز سے گیا ہو جیسے اس نے قرآن کریم میں فرمایا کہ آ میرے پاس اس حال میں کہ تو مجھ سے خوش, میں تجھ سے خوش, میں تجھ سے خوش اور تو مجھ سے خوش. یہ ایک پلک جھپکنے والا وقت ہے دنیا میں. اصل وہی ہے کہ ادھر وہ کہہ دے کہ میں تیرے سے راضی ہوں, تو نے مجھے راضی کر لیا, میں تجھ سے راضی ہو گیا. پھر آگے اصل زندگی ہے, پھر وہی سب کچھ ہے. اس کا تو ہمیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ادھر سے دروازے سے باہر بھی جا سکتے ہیں. اس کے پیچھے ہم بری طرح سے اس کی فکر بے تحاشا ہوتی ہے کہ رات ہوگی کیا ہوگا, اگلے دن ہوگا کیا ہوگا. کسی کو خبر نہیں کہ رات ہونی ہے یا نہیں ہونی, اگلا دن ہونا ہے یا نہیں. لیکن ہم سب کو یہ ضرور پتہ ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے. یہ محفل, یہ جو مردہ دل ہوتا ہے نا, جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندہ ہے, یہ مردہ ہوتا ہے اسے زندہ کرنے کے لیے. اور جب یہ زندہ ہوتا ہے تو اس میں سے اللہ ہی اللہ نکلتا ہے. اس وقت اس کے بعد اس کی ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ وہ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے, ایک تو جو ہمارے خالق نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہاری پیدائش کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ تم مجھے راضی کر لو, اس کی طرف دھیان رہے. اور دوسرا ہم موت کو ہر وقت یاد رکھیں. جب یاد رہے گا تو پھر فکر ہوگی, پھر ہر وقت نہ ہم کبھی کسی کو تکلیف دیں گے, نہ کسی کا سکون تباہ کریں گے, نہ کسی کی غیبت کریں گے, نہ کسی کو پریشان کریں گے, نہ کسی کا برا چاہیں گے, بلکہ ہم اپنے رب کی رضا کی حصول کی خاطر اس انداز کو اپنا لیں گے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان مبارک ہے کہ میرا غلام دنیا میں کسی بھی گوشے میں ہوگا, اس کے وجود سے لوگوں کو نفع تو پہنچے گا, نقصان کبھی کسی کو نہیں ہوگا. اللہ